अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद रहमान 671। आज टॉपिक्स ऑलमोस्ट अपने चैनल से रिलेटेड मैं सारे डिस्कस करूंगा। साथ साथ दो दिन से लाइव सेशन भी नहीं कर पा रहा। वो यूट्यूब से क्या इश्यूज़ हैं, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो नई गवर्नमेंट बनने जा रही है, वही पुराना तसलसल, तो अपनी स्टॉक एक्सचेंज ने किस तरह से रिएक्ट किया है, इन चंद एक मौज़ूआत को लेकर चलते हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो कोशिश करूँगा मैं लंबी नहीं हो। जहाँ तक बात है स्टॉक एक्सचेंज की, स्टॉक एक्सचेंज हमारी भी एक बजट को वेट कर रही है। बजट जो जैसे अनाउंस होगा तो डेफिनेटली फिर एक सरमायाकार जो टैक्सेस लगने नहीं लगने, किस सेक्टर पे लगने, एक डेफिनेटली एक उस जो एक्सपेक्टेशन हैं जिनकी वो पूरी होंगी तो उन सेक्टर में तेज़ी आएगी। जिन सेक्टर में टैक्स लगेंगे डेफिनेटली उसमें थोड़ी सी करेक्शन भी आ सकती है। तो ये सारे मामलात अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जहाँ तक है इंडियन गवर्नमेंट की बात, मैं लाइव सेशन कर रहा था तो बड़े अच्छे दोस्त मेरे इंडिया से जुड़े हुए थे, उनसे जब बातचीत हुई थी तो बताया यही गया था कि इलेक्शन 4 तारीख को अनाउंस होंगे और मार्केट क्रैश करने का चांस है। तो ऐसे ही हुआ, एक दिन पहले मार्केट ने तेज़ी ली और जिस दिन अनाउंस होने हुए रिज़ल्ट उस दिन मार्केट ने 4 से 5 हज़ार गालबन इंडिया के मार्केट में करेक्शन भी ली गई है। तो ये सारी चीज़ें, और फिर हमारी मार्केट ने भी उसी तरह से रिएक्ट किया जैसे बोला गया था। हालांकि मैंने थोड़ा सा डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था कि नहीं, हमारी मार्केट कोई पैनिक नहीं लेगी। तो कल भी एक सेलिंग आई काफ़ी ज़्यादा, आज भी उतार चढ़ाव मार्केट में रहा। ये सारी चीज़ें इस एक जो किस चीज़ का पेश खैमा है, मेरी नज़र इंटरनेशनल जो फैक्टर्स हैं, जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, जो मामलात हैं वो बड़े क्रूशल स्टेज पे पहुंच चुके हैं। कभी यूट्यूब का चलना कभी नहीं चलना, ये भी एक बड़ा फैक्टर्स है। पस पर्दा क्या मरक़ात हैं, अपने अपने जहन के मुताबिक हर कोई तज्ज़िया कर सकता है। मेरे नज़दीक तो जो यूट्यूब भी नहीं चल रही है, इसके अंदर भी कोई ना कोई एक अमल दखल है। बहरहाल जिनके हाथों में ये यूट्यूब है उनके क्या मकासद हैं, आने वाले कुछ अरसे में ये चीज़ें भी क्लियर होंगी। हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स जो है वो जैसा तैसा की बुनियाद पर चल रही है, और अगर कुछ चीज़ें जो पेचीदा भी हो सकती हैं, आया आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है, ये आई थिंक से जो अगले से 5 से 6 महीने हैं, जब तक अमेरिकन इलेक्शन भी नहीं हो जाते और ये चीज़ वाज़ह नहीं होती कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट बनती है या नहीं बनती, तो फिर जाके कि शायद कोई एक आगे आने वाले अरसे में कुछ जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या मामलात और क्या एजेंडा लेके चल रही है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जो इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बातें चल रही थी, 50-50 का एक मैच था, चांसेस मोदी के जीतने के भी थे और हारने के भी थे। जिस तरीके से मोदी ने एक मजहबी कार्ड खेला है, बहरहाल उन्होंने सीटें निकाली हैं, मगर यह कि सीटें निकालने के साथ साथ उनको एक जो टारगेट था वो भी अचीव नहीं हुआ, और वो जो मुस्लिम वोट थे वो कांग्रेस के जाके साइड पे पलड़े में पड़े हैं। तो आने वाला दौर जो है, यकीनी बात है कि वो एक बड़ा ही एक जो युद्ध छिड़ चुका है, वो युद्ध जो है वो आया मज़हब के लेवल पे। मज़हब के नाम लेवा जो हैं वो किस तरीके से इसको कंट्रोल कर पाते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं, ये चीज़ें जो है बड़ी क्रूशल हैं। इनको सामने रख के आए दिन मैं सोचता भी रहता हूँ, गौर व फिक्र भी करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि अपने चैनल से रिलेटेड जो है वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रखता रहूँ। कुरानिक एनसाइक्लोपीडिया बहरहाल मेरे एक बड़ा ही मेरा जो है अब इंटरेस्टेड एरिया बनता जा रहा है मेरे चैनल्स का, क्योंकि उसके ऊपर मैं जो सोसाइटीज़ के ऊपर जो मेरी ऑब्जर्वेशन होती है वो मैं खुल के उसके ऊपर इजहार करता हूँ। मैं सहारा लेता हूँ कुरानिक एनसाइक्लोपीडिया का, कुरान पाक की आयत मुबारक का। यकीनन उनका सहारा लेना भी चाहिए, उनसे रहनुमाई लेनी चाहिए कुरान पाक से, कुरान पाक की आयत मुबारक से। और जो कुरानिक एनसाइक्लोपीडिया है, कुरानिक एनसाइक्लोपीडिया क़िबला मोहतरम तारुल क़ादिर साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में मौज़ूआत को बयान करके हमें समझा दिया है कि आयत मुबारक किस तरीके से कौन कौन ऐसी आयत मुबारक हमारे माशरे से रिलेटेड किस किस मौजू को, किस किस इशू को, किस किस प्रॉब्लम को, किस किस मुद्दे को एड्रेस करती हैं, जो कि आम बंदे के लिए जो कि इतनी ज़्यादा अरबिक जानता भी नहीं है और सवाब की नीयत से कभी कुरान पढ़ता है, वो फिर उसको रहनुमाई लेना या उसको गौर व फिक्र करने के लिए कोई इतना ज़्यादा उसको डायरेक्शन नहीं मिलती। जबकि कुरानिक एनसाइक्लोपीडिया ये सारे मौज़ूआत को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान भी करता है
اور بڑے عام سے ایک گناہگار سے ایک بڑے کم پڑھے لکھے یا دین کو سمجھنے والے بندے کے لیے بڑی خوبصورتی کے ساتھ رہنمائی بھی پرووائڈ کرتا ہے، جو کہ میں نے محسوس کیا۔ اور جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو قرآنک انسائکلوپیڈیا مجھے بڑا اچھا لگتا گیا۔ اب لاسٹ 2-3 سیشن قرآنک انسائکلوپیڈیا میں میرے اوپر کرٹیسزم ہوا، میرے کو تھوڑا سا کہا گیا کہ آپ تجوید نہیں کر پا رہے یا آپ اچھے طریقے سے پڑھ نہیں پا رہے، تو وہ میں نے بہرحال اس چیز کا ذکر کیا کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں جیسے تیسے ایک ناظرہ پڑھتا ہوں، وہ اپنے زبان، آج سے میری اگر 40+ ایج ہے تو جس طریقے سے میں ناظرہ پڑھتا آ رہا ہوں، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو اس کو میں نے برملا جب پڑھنا شروع کیا تو پھر اس میں اگر کچھ حافظ قرآن اور کچھ تجوید جاننے والوں نے تنقید کیا تو اس میں سے سوائے ایک کے باقی 2 نے بڑے اچھے طریقے سے مجھے گائیڈ لائن کیا، مجھے ٹپس دی، اور میں نے کافی حد تک اپنی غلطیوں کو اوورکم کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ مجھے بڑا اچھا لگا۔ لائیو سیشن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ ضرور دیکھیے گا۔ ساتھ ساتھ قرآنک انسائکلوپیڈیا جیسے ہی لائیو سیشن اگر بحال ہوتا ہے یا کوئی اگر پرابلم آ رہا ہے، وہ میں کوشش کرتا ہوں ابھی سرچ کر کے کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کر سکوں، کیونکہ لائیو سیشن کی طرف جیسے میں جاتا ہوں تو سسٹم میرا موبائل ہینگ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ لائیو سیشن کنٹینیو نہیں ہو پا رہا ہوتا، تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی ایک ویڈیو بناؤں اور ویڈیو کے اندر یہ ساری چیزیں ڈسکس کر دوں، اور ساتھ ساتھ جو لوگ نئے جڑ رہے ہیں میرے ساتھ ان کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں، میرے ساتھ جڑے ہیں جو لوگ۔ کوشش کروں گا ان کی توقعات کے مطابق جو ہے نا میں اپنی ویڈیوز بناؤں، اپنے شارٹس، اپنی ویڈیوز پلانٹ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی۔ آج موسم بڑا اچھا تھا اور پلانٹ سے ریلیٹڈ میں چاہ رہا تھا کہ لائیو سیشن کر پاؤں، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ بیفور مغرب آلموسٹ 6 o'clock ٹو آن ورڈز میں ایک آدھ لائیو سیشن کر لیتا ہوں واٹرنگ ود پلانٹس کے نام سے، جو کہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، موضوعات ہیں، بہت سے باتیں کرنے کا بہت سا دل ہوتا ہے۔ لائیو سیشن کا ایک اپنا چارم ہے، لائیو سیشن میں آپ لوگ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا بڑا خوبصورت انداز میں بندہ جواب بھی دے سکتا ہے، اور سنجیدہ آڈینس ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بندہ بات چیت بھی کر سکتا ہے۔ تو اب میرا سارا کے سارا فوکس لائیو سیشن کی طرف چلا گیا تھا۔ آج ایک بامر مجبوری کہنا چاہیے کہ میں نے ایک لائیو سیکشن نہ کنٹینیو ہونے کی وجہ سے ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے، تو جیسی تیسی کچھ ویڈیو بنی ہے وہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اپنے معاملات کو شیئر کیا جائے، اپنے جو کہ چینل سے ریلیٹڈ پرابلم آ رہے ہیں۔ سٹاک ایکسچینج کے اوپر اگر میں بات کرتا چلوں تو اپنی جو سٹاک ایکسچینج ہے اس کے اندر ابھی بھی بڑا پوٹینشیل ہے، ابھی بھی بہت سے سٹاکس ہیں جن کو خریدا جا سکتا ہے اور ان کے پروفٹ بک کیا جا سکتا ہے۔ TRG 60 کے آس پاس اگر آپ کو ملے تو ضرور بائی کریں۔ 57.80 غالباً اس کا 52 ویک کا لو ہے، اس کو آپ جو ہے نا وہ سامنے رکھ کے آپ بائی کر سکتے ہیں، اور اوپر 68-70 کے آس پاس آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو TRG بھی اچھا آپ اس کے ڈے ٹریڈنگ کر سکتا ہے 3 سے 4 پہ۔ اگر آپ ایک انالیسس اسٹرانگ کے ساتھ کام کریں تو ڈے ٹریڈنگ میں بھی آپ کو 3 سے 4 پہ پر شیئرز مل سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایئر لنک کا کل مجھے بولا گیا تھا بائی کریں، کل میں نے بائی کیا، آج تھوڑا سا کل بھی پھر اس نے کریکشن لینے کے بعد آج بڑی تیزی کے ساتھ اس نے ریکور کیا ہے۔ تو ایئر لنک کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایئر لنک کے اندر ڈیفینیٹلی اگر مارکیٹ اوپر کی طرف جاتی ہے تو یہ 80 سے اوپر آئی تھنک آپ کو ہولڈ کرنا چاہیے، اور 80 کا سٹاپ لاس رکھ کے ایئر لنک کے اندر آپ انٹری کریں، اور 75 تک آپ کو ملے بائی کریں، 80 تک سیل کریں، اور 80 سے اوپر اگر رہتا ہے ایئر لنک تو اس کو آپ ہولڈ کریں۔ یہ بات ہوگی ایئر لنک کی اور TRG کی اور سٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ۔ قرآنک انسائکلوپیڈیا کے اوپر میں بات کر چکا ہوں کہ میرا لائیو سیشن جو ہوتا ہے 7:45 پاکستانی ٹائم ہے، اور انڈین ٹائم 8:15 پہ ہوگا، اس کو آپ ضرور جوائن کیا کریں۔ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس کے اوپر ضرور کمنٹس کریں۔ قرآنک انسائکلوپیڈیا کے اوپر لسٹ جا کے آپ میری پلے لسٹ کے اندر لائیو سیشن والا جو کالم ہے اس کے اندر بے شمار میری ویڈیو قرآنک انسائکلوپیڈیا کے اوپر کلاسز ہو چکی ہیں، ان کو آپ ضرور سنیں۔ مختلف موضوعات کو جو چوتھی جلد ہے قرآنک انسائکلوپیڈیا کی چوتھی جلد جو والیوم 4 ہے اس کو میں نے چنا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ معاشرے کے اندر بڑے خوبصورت ٹاپک کور ہوئے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اگر میں پلانٹ سے ریلیٹڈ اگر اپنا کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہوں، کچھ دن پہلے ایک لائیو سیشن میں نے مارننگ میں ایک بریک فاسٹ کے ساتھ ساتھ نرسری میں وزٹ کیا تھا، اس پہ اچھے کچھ پلانٹس میں نے دیکھے تھے اور اچھی کوئی ٹپس وہاں سے مجھے ملی تھی، وہ ضرور آپ دیکھیے کہ پلانٹ سے ریلیٹڈ۔ لاسٹ میں اگر میرا سب سے زیادہ جو ایک میرے دل کے قریب ہے
اور میں اس کو چاہوں گا کہ اگر کوئی میرے ساتھ اگر جڑتی ہے کوئی آڈینس ایسی جو شوق رکھتے ہیں پوئٹری سے ریلیٹڈ، تو اس کو آپ ضرور سنیں اور دیکھیں، اور پوئٹری والے میرے سیکشن کو، اور اگر آپ کو پوئٹری میری کوئی اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو کمنٹس کر کے ضرور مجھ سے پوچھیں۔ میں اپنی بہت سی شاعری جو میرے پاس پڑی ہوئی ہے میں اس کو آن ایئر کرنا چاہوں گا، مگر اس صورت میں جب کوئی اس کو سننے والا ہو تو۔ یہ تھی آج اور آج میرے چینل کی ساری ایکٹیویٹیز۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اگلے کسی لائیو سیشن میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ جڑنے کی۔ اگر وہ ابھی بحال ہوتا ہے معاملہ تو وہ بھی میں کنٹینیو کروں گا لائیو سیشن، ابھی بہرحال کچھ ٹائم ہے۔ ادروائز لائیو گپ شپ ود نوید میں کسی بھی ٹائم اگر میں فارغ ہوتا ہوں تو کنٹینیو کر سکتا ہوں۔ لائیو گپ شپ ود نوید میں ضرور آپ مجھے جوائن کیا کریں گے، میں کسی بھی فورم پہ کسی بھی موضوع پہ بات کروں گا اگر میرے ساتھ کوئی سنجیدہ آڈینس جڑے گی۔ تو میری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اگر اس میں کوئی بات آپ کو پازیٹیو لگی ہے یا پازیٹیو تنقید کریں گے تو میں اس کو خندہ پیشانی سے برداشت بھی کروں گا اور اس کو ریسیو کروں گا، اور اس کے اوپر اپنا رسپانس بھی ضرور دوں گا۔ اگلی کس ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت